پاکستان فضاد منشیات پاکستان فضاد رضا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتقبلوا ولا ما يرى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره غافلون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وبارك وسلم عليه صلى الله على النبي الأمي وعلى آله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال الطاهرين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين نور من عدم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب لمن طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و ہدیۃ تحفۃ درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت خیر مبارکہ کے بعد جیسا کہ آپ سب دوست آپ جانتے ہیں یا یہ محفل پاک یہ جو ہے سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور محدث اعظم پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پاک کی محفل ہے۔ سب سے پہلے تو چونکہ علماء کرام کا جمع کی سادات کرام نیچے بیٹھے ہیں، میں کاش کھڑے ہو کے تقریر کر سکتا تو کھڑے ہو کے نہیں کرتا، لیکن میں معذرت کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہی محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا آستانہ ہے۔ مجھے یعنی کافی سالوں کے بعد عرس میں کافی سالوں کے بعد حاضری کا شرف ملا ہے۔ میرا موضوع تو کچھ اور ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں جانکاری میں نے جب آیت کریمہ پڑھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو سب خاموش ہے۔ محدث اعظم نے ہمیں سکھایا ہے درود و سلام اور پڑھنے کا طریقہ، اور اگر یہیں پہ آواز نہ نکلے کیا یعنی آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کہاں تک چلے گئے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہوں گا تو آپ پڑھیں گے جب رب نے کہا ہے، میرے رب نے کہا مومنوں پڑھو، اب میں دوبارہ کہوں کہ بھئی ایک بار درود و سلام پڑھو، 2 بار درود و سلام پڑھو، تو پھر آپ پڑھیں گے بھئی درود و سلام اور پھر یار اتنا اللہ اکبر۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، معجم کبیر طبرانی میں حدیث ہے، فرمایا جو ایک دن میں 10 مسلمانوں کو، تو پھر روایت ایک روایت میں ہے 20 یعنی 20 مسلمانوں کو صبح سے شام تک پڑھو ذرا درود و سلام۔ 10 آدمی جماعتاً و فرادہ، وہ جماعت میں 10 آدمی بیٹھے ہوں یا اکیلے کو، صبح سے شام تک اگر 10 لوگوں کو آدمی سلام کہتا ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، تو رات کو جب سونے لگتا ہے تو اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے اور اس کو جنت اس کے نام لکھ دے کہ اس نے میرے محبوب کے 10 امتیوں کو سلامتی بھیجی ہے۔ عام 10 آدمیوں کو اگر کوئی سلام کہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر تم 10 بار مصطفیٰ کو سلام عرض کرو گے تو پھر آپ آزما کے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل، سب سے افضل ترین اسلام کیا ہے؟ رأیت طعام و افش السلام، لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا۔ یہ جو کبھی اعتراض ہوتا ہے نا، یہ پورا یہ ساتیں، یہ 40 میں، یہ 11ویاں، یہ چھٹیاں، یہ سنت نہیں، ارے یہ تو لوگوں نے، اللہ کے ولیوں نے مصطفیٰ کی اس حدیث کو عمل کرنے کے لیے فرمایا لوگوں کھانا کھلاؤ، کسی بھی بہانے سے کھانا کھلاؤ، تیسرا کر کے کھلاؤ، چوتھا کر کے کھلاؤ، 7واں کر کے کھلاؤ، 10واں کر کے کھلاؤ، 11ویں کر کے کھلاؤ۔ اور یہ کیوں آستانوں میں ہمیشہ لنگر چلتا ہے؟ یہ بدعت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی اس حدیث پہ عمل ہے۔ اطعموا الطعام وافشوا السلام، سلام عام کرو۔ اب یعنی ہم ایک دن یا ایک ہفتہ 10 دن نہیں گزریں گے، اب جس گلی سے گزرے جو ملے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم جانتے ہو یا نہیں جانتے، کہو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ ہر آنے جانے والا رفتہ و ملتا ہے، تو جس کو جانتا ہے اس کو بھی کہے، جو جس کو نہیں جانتا اس کو بھی کہے۔ 10 دن نہیں گزریں گے، لوگ پوچھنے لگیں گے یہ کون ہے، کس کا بیٹا؟ بڑی اچھی والدین نے اس کی بھی طبیعت بھی ہے، والدین کو نہ پتا ہو تب بھی آپ اگر 10 دن نہیں گزریں گے یار تم بازار میں لوگوں کو سلام کہو تو وہ پوچھنے لگے یہ کون ہے، تم مصطفیٰ کو 10 بار سلام عرض کرو، مصطفیٰ نہیں پوچھیں گے کون ہے یہ جو روز سلامیں بھیج رہے ہیں یہ کون ہے، کس کا بیٹا ہے؟ تو یار غور و فکر تو کرو نا، یہ درود و سلام، یہ سلام کہنا اصل سلام ہوتا کیا ہے، سلام ہے کیا؟ اس کا عام لغوی معنی تو السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، لیکن علماء نے دیکھا کہ جب کوئی کہتا ہے نا السلام علیکم تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے تجھے تیری ذات کو، تیری عزت کو، تیرے خون کو، تیرے مال کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ یعنی جب آدمی کہتا ہے نا السلام علیکم تو یعنی تجھے تیرے ماں جان رزق و اولاد کو اللہ اور اللہ کے سپرد کر دیا، یہ ہے اس کا اصل مقصد۔ اب دیکھیے کریم آقا کی حدیث شریف ہے، اب جب بھی کسی مہمان کا ودا کہتے نا تو آپ صاحب کہتے تھے میں تجھے اس اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو سونپی امانتیں ضائع نہیں کرتا۔ اب ذرا غور کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیثوں کی کتابوں کے نام لینے جاؤں نا تو شاید ساری تقریر اس میں گزر جائے، کم از کم 50-60 حدیثوں میں حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ
تو پہلا نمبر راوی ہیں وما من مرء یسلم علی حتی رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی بھی ما من مرء اور ما من رجل اور ما من مومن اور ما من مسلم تم میں سے کوئی شخص کوئی مومن کوئی آدمی جب مجھے سلام کہتا ہے میرا رب میری روح کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. اب یار اگر غور کیجیے ایک بار مصطفیٰ نے مجھے جواب دے دیا وہ تو دیتے ہی مجھے نہیں سنائی دیتا. ایک بار انہوں نے کہہ دیا میں نے تجھے اللہ کے سپرد کیا. کتب تاریخ میں لکھا ہے حجاج بن یوسف سنا حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر قیامت کے روز ساری امتیں اپنے ظالم لائیں اور امت محمدیہ اگر صرف حجاج بن یوسف کو لے آئے تو یہ بازی لے جائے گی. بعض روایتوں نے 1.25 لاکھ بعد میں 1.5 لاکھ آدمی کو اس نے قتل کیا بے گناہ کو اس نے قتل کیا. تلوار باہر نکالتا تو جب تک کسی کو قتل نہیں کرتا تلوار میان میں نہیں ڈالتا تھا. ایک آدمی کو بلایا اس کو پتا تھا یہ مجھے قتل کرے گا یہ تابعین کا صحابہ کا دور ہے تابعین کا دور ہے. وہ آیا اس کو پتا تھا یہ مجھے قتل کرے گا. اس نے پہلا قدم اس کے تلوار میں رکھا اور آواز سے کہا السلام علیکم. سب نے کہا وعلیکم السلام. حجاج بن یوسف نے بھی کہا وعلیکم السلام. اچھا بعد میں بات ہو تو اس کو قتل کر دو. کہنا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. کہا حجاج کی تلوار کو کون روک سکتا ہے کون میرا ہاتھ روکے گا. کہا نہیں کوئی روک تو نہیں سکتا لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تو اتنا بڑا آدمی ہو کے گورنر ہو کے تو اپنی کہنے کی تردید کرے گا. کیا مطلب. کہا میں نے کہا تھا السلام علیکم تو نے کیا کہا تھا. اب خاموش ہو گیا. عالم تو تھا نا اس کو پتا تھا. میں نے کہا وعلیکم تجھے میں نے اللہ کے سپرد کیا کہ جس کو میں اللہ کے سپرد کروں اس کو میں قتل کیسے کروں. ارے وہ ظالم آدمی جو وعلیکم السلام کہے تو اس کو قتل نہیں کرتا. جس کو مصطفیٰ کہے وعلیکم السلام تو قیامت کے روز پوچھیں گے نہیں اللہ میری وہ امامان پہ کہاں ہے کہ جن کو میں نے وعلیکم السلام کہا تھا میں نے تیرے سپرد کیا تھا باری تعالیٰ لاکھوں میری ایمانتیں واپس ہے. تو سنیے تم تو بڑے قابل فخر لوگ ہو. تمہاری اذانوں میں درود و سلام تمہاری نمازوں میں درود و سلام تمہاری نعتوں میں درود و سلام تمہاری تقریروں میں درود و سلام تمہاری محفلوں میں درود و سلام تمہاری دکانوں میں درود و سلام تمہارے دفتروں میں درود و سلام. اور جب پڑھتے پڑھتے تھک جاتے ہو تو پھر بھی عرض کرتے ہو مصطفیٰ کا نے رحمت پیدا کیوں سلا. اس لیے مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ بھئی میں نے کل آیت پڑھی اور آپ لوگ بولے نہیں. سیدہ فاطمہ صغرا سے بھی روایت ہے اور سیدہ فاطمہ کبریٰ سے بھی روایت ہے. امام قاضی اسماعیل نے روایت کو نقل کیا. یہ امام بخاری کے ہم اثر ہیں. ان کی کتاب فضل و صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسجد میں داخل ہو تو مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھو. مسجد سے خارج ہو تو درود و سلام پڑھو. بھائی نماز پڑھنے کے لیے تو آنا ہی ہے نا. چلو آج کے بعد یہ بھی نیت کر لینا کہ کوئی کہے کہ کدھر جا رہے ہو کہو میں مسجد میں مصطفیٰ کو صلاۃ و سلام عرض کرنے جا رہا ہوں. یہ بھی ایک طریقہ سوچ لو. ارے یہاں سے جاتے ہو نا کدھر جا رہا ہے میں بلکار جا رہا ہوں تو کدھر جا رہا ہے میں سرحد جا رہا ہوں تو کدھر جا رہا ہے میں جناب والی اجمیر جا رہا ہوں تو کدھر جا رہا ہے میں تو جناب والی جو ہے وہ فیصل آباد جا رہا ہوں میں لاہور جا رہا ہوں. کیا تجارت کرتا ہے شہر و شہروں پھرتا ہے. نہیں جی میں حضور داتا صاحب کو سلامت کرنے جا رہا ہوں میں غوث پاک کو سلامت کرنے جا رہا ہوں میں داتا جی حجویری کو خواجہ حجویری کو میں محدث اعظم کو سلامت کرنے جا رہا ہوں. ارے سنی کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے. ارے جو ادھر سے ٹکٹ کرا کے بغداد سیدنا غوث اعظم کو سلامت کرنے جاتا ہے وہ مصطفیٰ کو مسجد میں سلامت کرنے کیوں نہیں آتا. تو یہاں تو اطلاع بھی نہیں تھا کہ السلام علیکہ ایھا النبی حاضر کے سیغے سے. میں کہتا ہوں یار یہاں تو کوئی اختلاف نہیں نا. اس نیت سے آؤ کہ میں کھڑا ہوں گا میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا میں قرشی پڑھوں گا میں رکوع کروں گا میں سب کچھ کروں گا پھر میں رب کی تعریف کروں گا تحیات للہ والصلوات والطیبات اور پھر میں عرض کروں گا السلام علیکہ ایھا النبی. کیسے سنی نماز چھوڑ سکتا ہے. بھائی اس بہانے سے آؤ کہ میں تو ہر
دو رکعت کے بعد مصطفیٰ پہ، ہر 4 رکعت کے بعد مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ سنیو، اللہ نے تمہیں تو طریقہ ہی ایسا دیا، اپنی محفلیں دیکھ لو، اپنے گھر سے دیکھ لو، اپنے عرس دیکھ لو، اور رب کی عبادت کا طریقہ دیکھ لو۔ وہاں بھی اللہ اکبر کہہ کے آدمی نیت باندھتا ہے۔ کبھی یار نماز کو بھی دیکھ لو، کبھی نماز کو بھی دیکھ لو، اللہ اکبر، اللہ بولو یار، امریکہ سے اللہ سب سے بڑا، پھر ہاتھ کڑی لگا کے ناف کے نیچے رکھ کے کیا کہتے ہو؟ سبحانک اللہ۔ سبحان اللہ نہیں ہے، کیا ہے اس کا مطلب؟ سبحان اللہ تو کہاں کا ہے؟ حاضر کیسی ہے نا، دکھ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے۔ سبحانک اللہ ہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس حالات کا ذکر ہے، یا اللہ تو پاک، یا اللہ تیری مدد بڑی، یا اللہ تیرا کرم بڑا، یا اللہ تو لا شریک وحدہ لا شریک۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ گفتگو ہو رہی ہے اللہ سے۔ اللہ اکبر، ہر چیز حاضر کے سیغے سے ایسے لگتا ہے جیسے واقعتاً مصطفیٰ نے کہا تھا نا، انت عبد اللہ کا انک تراہ، تو یوں عبادت کر جیسے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے، کتنا پیارا طریقہ ہے کہ جب رب سے پھر آدمی جب یہاں پہنچ جانا او میں کہاں، میرا رب کہاں، پھر وہ غیب کے سینے میں چلا جاتا۔ الحمدللہ، اب نہیں کہہ رہا الحمدللہ کا، اب غیب کے الحمدللہ، پھر غیب کے سینے میں چلا جاتا ہے۔ لمبا نہ ہو جائے کہیں مسئلہ، میں اپنے موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہ یعنی اب دیکھیے نا، ذرا بھی یہ اگر ٹیلی فون آ جائے کسی کا، چھوڑ لگتے، ارے یار کیا ہو گیا، ارے چھوڑ بھی دے یار، اتنی دیر کرتا ہے یار، ابھی تو 5 منٹ ہوئے، محبوب کا فون ہے نا، ابھی تو 5 منٹ ہوئے ہیں۔ ارے جب اپنے تو محبوب سے بات کر رہا ہو، والدہ سے بات کر رہا ہو، دوست سے بات کر رہا ہو، باپ سے بات کر رہا ہو، تو تجھے آدھا گھنٹہ 5 منٹ لگتے ہیں، اور جب تو رب سے بات کر رہا ہے سینہ پر عثمان غنی کیسے کہتے تھے اللہ تیری رات چھوڑتی ہے، تیری رکعت پوری نہیں ہوتی، تو پتا تھا نا کس سے گفتگو کر رہا ہوں، ہمیں آج تک یہی نہیں پتا چلا۔ تو اس لیے میں نے یعنی یار یہ کہہ رہا ہوں کہ یار جب کوئی پڑھے، جب وہ مصطفیٰ کا نام لے محمد صلی اللہ، آج کے بعد میرے کریم آقا نے کہا اب خیر الناس، سب سے زیادہ بخیر ترین وہ لوگ ہیں وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے درود و سلام نہ پڑے۔ پھر لا تجعلونی کقدر الراکب، لوگوں مجھے سوار کا پیالہ نہ بنا دینا۔ اس کی سوار کا پیالہ کیا؟ اس وقت جب آدمی گھوڑوں پہ سفر کرتا تھا، اونٹوں پہ سفر کرتا تھا، ساتھ ایک پیالہ لکڑی کا رکھتا تھا۔ کب یاد ہے آدمی جب ہم کاروں میں سفر کرتے ہیں، گاڑیوں میں، تو ایک بوتل ساتھ رکھتے ہیں پانی، لیکن یاد کب آتی ہے؟ یا پیاس لگتی ہے؟ پیالہ یاد کب آتا ہے؟ جب پیاس لگتی ہے۔ ہر لوگوں مجھے سوار کا پیالہ نہ بنانا، جی میں بھی درود پڑھتا ہوں، کب پڑھتا ہے؟ جب نماز پڑھتا ہوں، میں سوار کا پیالہ نہ بنانا، یہ نہ کرنا کہ جب ضرورت ہوگی تو پڑھیں گے، جب نام لیا جائے گا تو پڑھیں گے۔ فرمایا نہیں، میرے اپنی عبادتوں کے شروع میں بھی مجھے رکھو، درمیان میں بھی مجھے رکھو، آخر میں بھی مجھے۔ اس طریقے سے مصطفیٰ سے رابطہ رکھو کہ پہلے مصطفیٰ، درمیان میں مصطفیٰ، آخر میں مصطفیٰ۔ اس لیے ہم نے تو یہاں سے دیکھا، میں نے تو حضور کو دیکھا ہی نہیں، مقصد میں نے دیکھا، میرے پیر و مرشد نے دیکھا، مولانا ابوالفضل محمد صادق صاحب نے دیکھا، یہ ساری انہوں نے مجھے بتایا یہ کیا تھی۔ ان کی زبان سے غوث اعظم کے نام آنا، حضرت والا، اس کے بعد محدث اعظم، یہ تو انہوں نے بتایا۔ تو یہ چند منٹ میں نے آپ کے لیے اس لیے لیے ہیں کہ میرے پیر نے یہاں سے اثر کیا، میں نے ان سے اثر کیا، یہاں درود و سلام کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ آج یہ پورے میں نے جتنے شہر دیکھے،
میں نے جتنے ملک دیکھے الصلاۃ والسلام علیہ کا یا رسول اللہ جتنا فیصلہ آباد میں دیکھا کہیں لوگ اب شرم کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے جب مصطفیٰ کا نام تو اتنی زور سے کریں، بازار میں ہو، گھر میں ہو، دفتر میں ہو، دکان میں ہو، کہیں بھی ہو، اتنی زور سے کہنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکے تو دوسرے بھی ڈونگے لگانا، کسی کو پتا چلے یہ کہاں سے آیا ہے، کسی کو پتا چلے یہ فیصلہ آباد سے آیا ہے، کسی کو پتا چلے یہ محمد سالم پیسکا رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کو جو ہے وہ پانی لگا ہوا ہے، اس کی جڑوں میں حضور محمد سالم پیسکا رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض ہے، یہ وہ بول رہا ہے. ہم نے تو الحمدللہ رب العالمین بلا یعنی خوف و خطر نجدیوں میں بھی بیٹھ کے پوری دنیا میں 10 سال دبئی اوقات میں بطور ریسرچ آفیسر رہا ہوں. میرے سر کے اوپر زائد مصطفیٰ کا چھپا ہوا صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ لکھا ہوتا تھا. اب کہوں گے 11 سال میں ابو ظہبی میں بطور مفتی کام کر رہا ہوں اور جس کو بھی ملتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. میرے ادارے میں مشہور ہے کہ یار یہ جہاں جاتا ہے یہ تو ہر ایک کو دودھ پہ لگا دیتا ہے، اس نے لگایا ہمیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ ایک میری طرف سے گزارش ہے کہ جہاں بھی جاؤ درود و سلام، جہاں بھی اٹھو بیٹھو درود و سلام. پتہ چلے کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے، پتہ چلے حضور کو کیا حضور محمد صلی اللہ پاکستان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہے یا مریدوں کا مرید ہے یا چاہنے والوں کا چاہنے والا. اب میں کہتا ہوں اپنے موضوع کی میرے بھائیوں عرس کیوں منائے جاتے ہیں؟ یہ چیزیں دن کیوں منائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ صاحب عرس کی سیرت و صورت کو دیکھا جائے. ہم نے اصل میں کیا کیا یاد رکھیے. میں سب سے عرض کرتا ہوں ہم سب بہت سارے اپنے 11ویں مناتے ہو، 11ویں کا ختم دیتے ہو، غوث اعظم یا غوث المدد بھی کہتے ہو. آپ میں سے کتنے آدمیوں کے پاس غوث اعظم کی کتابیں ہیں؟ ترجمے ہو چکے ہیں، اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں. کتنے آدمیوں کے پاس ہیں؟ 2 آدمیوں نے آپ کھڑے کیے. یاد رکھیے کسی بھی مؤلف کی کتاب، کسی بھی مصنف کی کتاب اس کی اولاد ہوتی ہے. یہ کتاب مورینہ آباد ہے. مجھے پاکستان کی کتنی کتابیں ہمارے پاس، غوث اعظم کی کتنی کتابیں ہیں ہمارے پاس، غوث اعظم کی کتنی کتابیں ہیں ہمارے پاس. کیوں آج ہر گیلانی لکھنے والا بھی قاضی لکھنے والے کو بھی پتا نہیں میرے غوث کے عقائد کیا تھے؟ کیوں ہمارے مسلک میں یہ اتنی چیزیں پھیل گئی؟ کیا ہو گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا ہمیں اور ہمیں گھن کھا گئی؟ اس لیے کہ ہم نے صرف نام لیے، ہم ان کی تعلیمات کو بھول گئے، ہم ان کی کتابوں کو بھول گئے. ہم نے سمجھا کہ یہ صرف 11ویں کھانی ہے. 11ویں پہلے میں نے عرض کر دیا یہ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث پہ عمل کیا آپ کے مقام پہ، اور دوسرا یہ کہ آپ نے خواہش کی تھی اللہ اپنے بندوں کی خواہشوں کو کیسے پورا کرتا ہے. آپ نے خواہش کی تھی کاش یہ دنیا ساری کا میں مالک ہو جاؤں اور ساری رب کی راہ میں دنیا کو کھلا دوں. سب کر رب نے بس ان کی خواہش پوری کر کے ساری دنیا عربوں عجم یورپ کا اور افریقہ کا جہاں جو لوگ غوث اعظم کی 11ویں کھا رہے ہیں. تو یہ تو ان کی ٹھیک ہے ایک معاملہ ہے، چلنا چاہیے. یہ بھی میں کہتا کہ نہیں چاہیے، یہ بھی چلنا چاہیے، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے کسی بہانے سے. لیکن یارو انہوں نے کچھ ہمارے لیے کتابیں بھی چھوڑی تھی. کس نیت سے چھوڑی تھی؟ کہ ان کو لوگ دفن کر دیں گے. کدھر گئے عقائد قادریہ؟ کدھر گئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جگر کا خون؟ اڑا دیا سب کچھ. کوشش کرو کوئی اور نہیں تو خطر بانی ہر ایک ہی پڑھ لو. زندگیوں نے بدل گئی تو مجھے پکڑ دینا.
اتنے سال تو ہو گیا نا قاضی کہلاتے ہوئے، ایک بار اردو میں ترجمہ الفطر وادی تو یار وہی پڑھ کے دے. ایسے ہی میں کہا کرتا ہوں، دل کرتا ہے کہ نہیں رب کی سنیں، دل کرتا ہے کہ نہیں کبھی رب سے بھی کلام کریں، کبھی رب کی سنیں. بزرگوں نے کہا اگر رب کی سننی ہے تو قرآن پڑھو، اگر رب کو سنانی ہے تو نماز پڑھو. اگر مصطفیٰ کی سننی ہے تو حدیث پڑھو. یہ کلام مصطفیٰ کا ہے، یہ ہمارے ہونٹوں سے نکلا ہے. ہمیں شعر یاد ہے، ہمیں اور چیزیں سب آتی ہیں، حدیث کیوں نہیں آتی؟ جو میرے کریم آقا کے ہونٹوں سے لفظ نکلے تھے وہ گزر گئے. اس لیے میرے بھائیوں کچھ اپنے آپ پہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے. میرے کریم آقا نے کہا چھوٹی چھوٹی بات وضاحت لفظوں کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں. میرے آقا نے کہا کہ 40 حدیثیں یاد کر لے گا وہ قیامت کے روز علماء کے گروہ میں سے اٹھے گا. چھوٹی چھوٹی حدیث اربع شیفن مرتضی کلام یہ تیسری حدیث ہے. انما الاعمال بالنیات تیسری حدیث ہے. گانے یاد ہو جاتے ہیں، پوری سٹوریاں یاد ہو جاتی ہیں، ڈرامے یاد ہو جاتے ہیں. مصطفیٰ کی وضاحت چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کیوں نہیں ہوتی ہے؟ تو آئیے میں کہہ رہا تھا کہ ان کے عقائد کیا ہیں، یہ انہوں نے ہمیں بتایا. یہ چاہتے کیا ہے ہم سے؟ اللہ حضرت غوث اعظم میرے پیر و مرشد یہ سیدنا محدثانہ پر چاہتے کیا ہے؟ یہ چاہتے ہیں امام اعظم یہ چاہتے ہیں کہ سر سے پاؤں تک مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ پیار کیا جائے، محبت کی جائے. لو ایک حدیث میں کرتا ہوں، معراج کا واقعہ گزرا ہے، ایک حدیث صرف. کاش ان حدیثوں پہ عمل ہو جائے. مسجد کے بارے میں ہے، ہمارے بارے میں ہے، اور واقعہ کربلا ہے. واقعہ معراج ابھی گزرا ہے تو اس کے بارے میں حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے حدیث شریف ہے سوائے بخاری کے. باقی تقریباً حدیث کی ہر کتاب میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم چند لوگ اکٹھے ہو جاؤ تو نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے چاہیے کہ ایک آدمی امام بن جائے. کون امام بن جائے؟ یہ میں صرف آدھا تو شعر کی تشریح کی طرف جا رہا ہوں. نماز اقصا میں تھا یہی سے کہ ایام ہمانا اول آخر دست بستہ ہے پیچھے آخر پہلے سے جو سلطنت کر گئے تھے. اور ایسا دیشی ہونا ہے ایک امام بن جائے. کوئی بھی بن جائے، کوئی بھی بن جائے نہیں. کون بنے؟ معراج کی رات ہے، مسجد اقصا ہے، سارے نبی ہیں، محبوب ہیں، اللہ کے حبیب کریم ہیں، جبرائیل نے اذان دی ہے. اب مصطفیٰ کہتے ہیں مسلم کے دیشی ہے کہ میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں اب کون آگے بڑھے گا اور یہ کون نماز پڑھائے گا. اب مصطفیٰ کی حدیث سنیے گا کون نماز پڑھائے گا. میں تم میں سے چاہیے منکم ایک آدمی جو ہے وہ آگے بڑھے، امام بڑھے. کون بڑھے؟ اسن منکم او اقدم منکم ہجرہ. تم میں سے وہ آگے بڑھے جس کی عمر سب سے زیادہ ہے، بزرگ آدمی ہو، وہ امام بنے. اب بتائیے سارے نبیوں میں سے کس کی عمر سب سے زیادہ تھی؟ بولیے بولیے. سیدنا آدم ایسا بھائی ساری بشریت کے باپ ہیں. سیدنا آدم آگے بڑھیے، آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے چونکہ سب سے لمبی عمر والے کو چاہیے آگے بڑھے نماز پڑھائے. لیکن سیدنا آدم آگے نہیں بڑھتے. کیوں نہیں بڑھتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لوگوں تم تو یہ جانتے ہو نا کہ میں سب سے پہلے آیا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم تو نبی و آدم پہلا روح ہے جس اس میں تو وہ بھی موجود ہے جو کہتا ہے ابھی حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے، میں تھا بھی اس وقت بھی نہیں تھا. سیدنا آدم آگے بڑھیے بھائی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نور محمد والا کہ آدم اجے نہ ہویا اول آخر دونوں پاسے وہ مر کھلویا کہ سارے نور اس دے نوروں کہ اس دا نوروں اس نو تاج عرش کی ملیا موسیٰ نو کو. چلو ایسے نہیں آگے ربن کانو فشن سوال. اگر ایسے مسئلہ میں بالکل چھوٹا وقت بہت کم ہے، میں بہت جلدی آپ لوگوں کے سامنے کچھ نہ کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. ربن کانو فشن سوال. اگر ایسے مسئلہ نہ ہو تو کون آگے بڑھے؟ میں اعلم منکم. کاش آدمی ان حدیثوں پہ عمل ہو تو امام کی عزت دیکھیے. وہ آگے بڑھے جو سب سے بڑا
عالم ہو، بزرگ ہو، عالم ہو، یار سارے رب کے نبی عالم ہیں، تو مرزا تو رب کا نبی ہے نہیں کہ ظاہر ہو، رب کے تو سارے نبی عالم، کوئی بھی آگے بڑھے، کوئی بھی آگے بڑھ کر مان پائے، چلو کوئی نہیں بڑھتا، تو ایک تو تھے نا جو دنیا میں دعوے کیا کرتے تھے نبے کو بما تعملون وما تدخرون فی بیوتکم، لوگوں جو کھا کے آتے ہیں میں وہ بھی بتاتا ہوں، جو چھپا کے آتے ہیں میں وہ بھی بتاتا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ بڑے عالم ہیں، جو لوگ گھروں میں چھپا کے آتے ہیں، لوگ تو کہتے ہیں کہ جی نہیں نبی جانتے نہیں ہیں، تو تم تو گھر والی چھپائی چیز ہی بتاتے ہو، پیٹ والی بتاتے ہو، آگے بڑھو، آگے کو مار پڑانی چاہیے، لیکن آگے نہیں بڑھتے، کیوں نہیں بڑھتے؟ لوگوں میں تو صرف وہ ہوں نا جو یہ دیکھتا ہوں تو کھا کے کیا آیا، ان میں تو وہ ہے کہ جو یہ بھی دیکھتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا، یہ بھی دیکھتا ہے جو پیٹ میں اس کی صورت میں کیا ہے۔ عمر فضل رضی اللہ تعالیٰ حضرت یا رسول اللہ، آپ گزر رہی تھی، بنائی ادھر آؤ، چچی جان ادھر آؤ، آپ کے پیٹ میں بچہ ہے، جب پیدا ہو رہا تو میرے ساتھ میرے پاس رہا ہے، یا رسول اللہ کیسے ہوتا ہے؟ ماں کو نہیں پتا، یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آج کے تو قسمیں کھائی ہیں کہ ہم بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، جو میں نے کہا وہی ہو۔ جب پیدا میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو دے یا رسول اللہ یہ ہے بیٹا جس کی آپ نے بشارت دی، سہنن دی، گلتی دی، اور کہا کہ اس حبیب الخلفاء، اس خلفاء کے باپ کو لے جائے۔ انہوں نے حضرت عباس کو جا کے بتایا، حضرت عباس نے یا رسول اللہ اپنے میرے بیٹے کو جو ہے امیر الخلفاء کہا ہے، ابو الخلفاء کہا ہے، ہاں اسی کے اولاد سے سجا ہوگا، اسی کی اولاد سے مہدی ہوگا، یہ دونوں بنی عباس کے خلیفے گزر چکے ہیں۔ میں کہتا چلو یہ نہیں آگے بڑھتے، تو ایک تو تھا نا جس کا دعویٰ تھا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہ جو دیوار ہے نا گدی میں نے سیدھی کی، یہ دو یتیم بچوں کی وکانہ تحتہ کنز لہما، اور اس کے نیچے خزانہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، رب کہتا ہے میرے نبی کو دیوار کے نیچے بھی دیکھو، اس کے نیچے خزانہ سینا خضر، آگے بڑھیے، آگے بڑھ کر مال بڑھائیے، کیونکہ آپ بھی آدم ہیں، آپ زمین میں چیزیں دیکھتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، کیوں نہیں بڑھتے؟ کہتے جانو میں کیسے آگے بڑھوں؟ ان میں تو وہ موجود ہے جس کا غلام نظر جھکائے تو تحت الصراط کو دیکھتا ہے، نظر اٹھائے تو عرش اللہ کو دیکھتا ہے۔ کیسا اصبحت یا حارث، مسند امام احمد صحیح محراج، مسند ابی اعلی، مسند امام اعظم ابو حنیفہ، کیسا اصبحت یا حارث، آپ سے صبح کیسے ہوئی؟ معلوم ہوتا ہے میرے محبوب کو پتا ہے غلاموں کی راتیں کیسی ہیں، دن کیسے ہیں۔ نبی کو حضور نظر سمجھنے والوں، راتوں کو یہ دیکھ کے کچھ کیا کرو کہ میرا محبوب دیکھ رہا ہے، اپنی خلوت جلوت کو اس طریقے سے رکھو کہ محبوب دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کئی اصبحت یا اصبحت خیر یا رسول اللہ، اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صبح بہت پیاری ہے، میں سب جب اٹھا تو مومن کا حق تھا، میں ہر کسی کے ایمان کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ یا رسول اللہ جب میں اس کے نظر جھکائی نا تو میری نظر زمینوں کو چیرتی ہوئی تب تو صراط تک چلی گئی، میں نے جہنم کو دیکھا، شوروں کو کھا رہے تھے، لٹوں کو لٹے اوپر لپٹ رہی تھی، میں نے جہنم کو دیکھا۔ یا رسول اللہ جب میں نے نظر اٹھائی نا رائٹ ماشاء اللہ ہے بارکا، یا رسول اللہ میں نے اپنے سامنے رب کا عرش دیکھا۔ چلے آگے کیا فرمایا؟ ان کانوا علم سواء، اگر علم سے مسئلہ نہ ہو تو کون آگے بڑھے؟ اقرأ منکم، جو اچھا کام کیا وہ آگے بڑھے، اور آپ کے سارے نبی اچھے قریب ابن ماجہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ راویہ ہیں، کہتی ہیں ما ارسل رسول الا حسن وجہ صوت، رب نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر صورت بھی پیاری اور آواز بھی کوئی بھی آگے بڑھ کے مال بڑھاتا، سب کی آواز خوبصورت، سب خوبصورت، چلو نہیں کو بڑا وہ ایک تھے نا کہ جب پڑھتے تھے رب کا کلام توڑتے ہوئے پرندے رک جایا کرتے، درختوں کا پانی چلتا ہوا ٹھہر جایا کرتا تھا، یہ درخت پتھر شجر سب بجر میں آ جایا کرتے تھے۔ سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی بات بڑی پیاری ہے، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو مصطفیٰ کریم نے کہا قرآن پڑھیے، قرآن پڑھا، فرمایا ابو موسیٰ اشعری کو تو میرے رب نے داؤد علیہ السلام کے مضامین عطا فرمائے۔ داؤد علیہ السلام آگے بڑھیے، آگے بڑھ کر نام بڑھائیے، آپ رب کا کلام پڑھتے ہیں تو پرندے رک جاتے ہیں، تو پانی رک جاتا ہے، درخت پتھر شجر سب وجب میں آ جاتے ہیں۔ اسی وقت یہ مطابق نکلے تھے، اسی وقت یہ ڈھولکی نکلی تھی کہ اس نے سوچا شیطان نے میں اتنی محنت کرتا ہوں، جب حضرت داؤد پڑھتے ہیں ساری دنیا ہمیں تنگوش ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ یہ تو سب آ جاتے ہیں، تو اسے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں ڈھول کی ایجاد کرتے ہیں، جب حضرت سیدنا داؤد حضور پڑھتے تو ڈھول کی بجانی شروع کر دیتے،
کہ نہ کسی کی کانوں میں آپ کی آواز پڑے، نہ کوئی جائے سینا دوغل السلام آپ کی آواز بڑی پیاری آگے بڑھ کے نماز پڑھائیے، لیکن نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں یار لوگوں میری آواز واقعی بڑی پیاری ہے، پر میں بولوں تو میں ہی بولتا ہوں. آج ان میں وہ موجود ہے جب رب کھولتا ہے تو ان کے لبوں پہ دھپ بول رہا ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حضرت شیخ محقق نے یہ ترجمہ کرتے ہوئے کہا ایسے لگتا ہے جیسے اللہ جل مجدہ بلا مثال نفسی، جیسے اللہ جل مجدہ یہ قدرت سے آپ کے ہونٹ پکڑے ہوئے ہیں، رب چھوڑتا ہے تو مصطفیٰ بولتا ہے. اگر ایسے ہی مسئلہ نہ ہو تو کون آگے بڑھے؟ اب یہ روایتی پیشی جو ابھی تک میں نے عرض کی، یہ روایتی اب اس کو بدل دی. اب جو روایت آگے اس کے ساتھ میں لگانے لگا ہوں، یہ روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. کہا اگر اس میں بھی نہ مسئلہ ہو تو کون آگے بڑھے؟ احسن منکم، وہ آگے بڑھے جو سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ خوبصورت. سارے رب کے نبی خوبصورت ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے روحیں نکلی، ایک نور بڑا چمک رہا تھا، بڑا خوبصورت. پوچھا یہ کون ہے؟ سنیں یہ دیکھیے انبیاء کے سامنے، یہ کون ہے؟ کہا یہ داؤد ہے. کہا عمر کتنی ہے؟ کہا اس کی عمر 60 سال. جانا اتنا خوبصورت، عمر صرف 60 سال، عمر 100 سال کر دینا، عمر 100 سال کر. نے کہا نا میں جو دیکھتا ہوں بس وہی کر. اچھا یاد ایسا کر میرے 40 لے اس کو 100 دے. ہاں ٹھیک ہے تیرے 40 لے دے. اب ملکل موت آ گیا آدم کے پاس. حضرت آدم پوچھا تم کدھر ہے؟ دور وقت ہو گیا. میرے تو 40 سال رہتے ہیں. کہتے ہیں نا کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں فوت ہوگا کہاں فوت ہوگا. حضرت آدم کہتا ہے میرے تو 40 سال رہتے ہیں. کہا نہیں آپ کو یاد نہیں رہا، آپ نے حضرت داؤد کو دے دیے تھے. کہا میں نے نہیں دی. نہیں یاد کیجیے آپ نے 40 سال داؤد کو دیے نہیں دیے. میرے کریم نے کہا جھوٹ نہیں بول رہا. میرے کریم نے کہا جھوٹ نہیں بول رہا. نسی آدم نسی آدم بھول گیا بھی بھول گیا. مکرموں نے اصلی بھائی تعالیٰ یہ مانتے نہیں کیا کروں. کہا چلو اس کو بھی 40 سال دے دو اور داؤد کی بھی پوری 100 سال ہے. یہ ہے انبیاء. تو کس کس کا ذکر کیوں ہے؟ جب میں دوسرے آسمان پر تو دیکھا 2 بھائی نکلے ہیں اور ایک کے بعد گھنگرالے ہیں، چہرے سے نور نکل اور بالوں سے نور ایسے گرے جیسے ابھی حمام سے نکل کے نکلے ہیں. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت عیسیٰ ہے. کسی نے دیکھا حضرت عیسیٰ کو مصنف ابن ابی شیبہ اس نے فرمایا کہ کسی عورت نے دیکھا. کہا میں قربان جاؤں اس ماں کے جس ماں کی گودی میں عیسیٰ تھا. کہا واقعی وہ ماں بڑی شانوں والی. حضرت عیسیٰ کہتا ہے واقعی میری ماں بڑی شانوں، لیکن میں قربان جاؤں اس ماں کے گودی پہ جس ماں کی گودی میں بچہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. کس کس کا ذکر؟ چلو کوئی اور نہیں، وہ ایک تو تھے نا جن کے حسن پہ عورتیں ہاتھ کاٹ لیا کرتی تھی. رب چاہتا کریموں کا ذکر ہو. حضرت زلیخا کے پاس آئے لوگ، عورتیں آئیں. کہا کہ کیا ہو گیا زلیخا، تو عزیز مصر کی بیوی ہو کے بھٹک کی حاکمہ ہو کے ایک زر خرید پہ عاشق ہو گئی، بکتے بکاتے پہ عاشق ہو گئی. کہا اور تو تم نے سنا ہے کہ یوسف کبھی بکا تھا، دیکھا نہیں. کہا کیا ہوا ہے تو بندے ہی نا ہے تو بشر ہی نا کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے آؤ پھر میرے گھر بلایا، جا کے کھانا لگایا، پھل رکھے، چھریاں رکھی، دسترخوان لگائے، رکھاؤ ان کو، کھانے لگی. کہا اخرج علیہن، سنا یوسف ذرا تشریف لائیے نا. میرے یوسف کو پتا تھا یہاں غیر عورتیں بیٹھی ہیں، میری تیری طرح وہ بالا خانوں کی طرف دیکھتے ہوئے نہیں آئے. وہ پتا تھا وہ یعنی حیا کے کو ہما دیا، وہ یوں آئے کہ انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا. ارے جو کل تک اپنے جیسا کہتی تھی، بشر کہتی تھی، انسان کہتی تھی، آج انسانیت سے نکال دیا. وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرٌ إِنْ هُوَ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. ان کی انگلیاں کٹ گئی، کٹ کے زمین پہ گر گئی، پتہ نہیں چلا. کہاں یہ تو بندہ نہیں ہو سکتا، یہ تو جو ہے بشر نہیں ہو سکتا، یہ تو رب کا بڑا ہی عزتوں والا فرشتہ. ان کو پتا تھا اس لیے آگے نہیں بڑھے کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں پوچھتے سنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. اور اصل میں ہماری بھی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. ہم نے لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے کہ حسن مصطفیٰ کیا ہے، میرے جمال مصطفیٰ کیا ہے. اس
لیے لوگ ساری ساری رات فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور واٹس ایپ پہ ساری رات فلم میں ڈرامے دیکھ کے سو جاتے ہیں. کبھی ہم نے ان کو بتایا ہوتا کہ میرا محبوب کتنا خوبصورت ہے، یہ ڈرامے دیکھ کے نہ سوتے، یہ نوجوان درود پڑھتے ہوئے سوتے، دعائیں مانگ کے سوتے کہ باری تعالیٰ کبھی خواب میں مصطفیٰ کا دیدار کرا. کل تک نہیں نہ دیکھا تھا تو اپنے جیسا کہتی تھی. آئیے جنہوں نے دیکھا تھا ان سے پوچھو نا. ارے انہوں نے بھی نہیں دیکھا یہ آج جو اپنے جیسا کہتے ہیں، انہوں نے بھی نہیں دیکھا. ارے جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھو. امام حسن رضا نے دیکھا تو پکار اٹھے، جلوہ نور محاسن چہرہ انور کے گرد آپ نے اسی ریل پہ رکھا ہے قرآن جماعت. حفظ کروں اتنی مدت تک کو دیر مسلمان سی حفظ کروں پڑھ پڑھ کر قرآن جماعت. اور سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں میں گناؤں گا تیرے فدائیان جماعت. میرے امام نے دیکھا، امام اہل سنت نے دیکھا، مجدد دین و ملت نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے سر توبہ قدم ہے رنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول. اللہ مل جائے میرے گل کا پسینہ، چاہے نہ کبھی نہ پھر مانگے بلند پھول. اور دندانوں لبو زلفو سوجے رات کے قدر رخ شاہ کے بدل ہیں در عدن لال یمن مشک ختم پھول. اور دل اپنا شہدائی ہے اس ناؤ میں پاکا اتنا بھی محل نو پہ نہ چل کے بہت پھول. آسمان اپنی پہلی رات کے چاند پہ اتنا نہ پھول. میرے محبوب کے قدموں کا ناخن دیکھے تیری پہلی رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. جنہوں نے دیکھا بہت مقصد کرتا بہت مقصد مگر بہت کم. جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھئے. حضرت خان میں صاحب نے دیکھا وہ پکار اٹھے واسن من قلم درکت توہینی واجمل من قلم تالد نساؤ خلقتا مبرع من کل عین کانکا قد خلقتا کما تشاؤ. اللہ کی قسم میری آنکھوں نے ایسا دیکھا نہیں اور دیکھیں کیسے کسی ماں نے ایسا جب نہیں ہے. آپ کو ہر ایک سے 5 پیدا کیا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ رب نے بنانے سے پہلے پوچھ لیا کیسا بناؤں بلا مثال و تمثیل. رب نے پوچھا ہوگا محبوب کیسا بناؤں تو محبوب نے کہا ہوگا بھائی دادا اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو ہاتھ وہ دینا پھینکوں میں اور کہے تو وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ حرما. بھائی دادا اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو قدم وہ دینا چلوں میں اور کہے تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. بھائی دادا اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو داد وہ دینا کہ مسکراؤں میں اور کہے تو یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. بھائی دادا اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو سینہ وہ دینا کھولوں میں اور کہے تو الم نشرح لک صدرک. بھائی دادا اگر مجھے پوچھ کر بنانا ہے تو چہرہ اور زلفوں کا سنگم ایسے بنانا کہ زلفیں میں بکھیروں اور کہے تو والضحیٰ واللیل اذا سجا. کس کا ذکر کروں. جنہوں نے دیکھا ان سے پوچھئے. وہ حضرت سیدنا مالک بن عوف نے دیکھا ایک قبیلہ بنی حوازن کے سردار ہیں. انہوں نے دیکھا تو وہ پکار اٹھے ما امرائی تو ولا سجے تو پھرنا سے کل حکم سے محمد اوفا وعاتا لجزیل المتجد ومتا تشاؤ کما یخبر کا معافی کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کی قسم میرے آنکھوں نے نہیں دیکھا اور دیکھنا کیا خدا کی قسم میرے کانوں نے سنا بھی نہیں کہ محمد عربی کی مثل بھی آیا. دیکھیے صحابی رسول کا عقیدہ اوفا وعاتا اتنا وعدہ وہاں کرتے ہیں اور اتنا دیتے ہیں کہ لینے والوں کی جھولیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت شیخ الحدیث صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان، علماء اہل سنت. بیٹھی اور درود و سلام پڑھتے ہوئے بیٹھی. یہ میں کیوں بار بار کہتا ہوں درود و سلام پڑھنے کا؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی نیا کام ہو تو پھر درود و سلام پڑھ کے شروع کرنا ہے. جب بھی اٹھیں درود و سلام، بیٹھیں درود و سلام، سو کے اٹھیں درود و سلام، کوئی کام شروع کریں تو درود و سلام. تو پڑھیے ذرا. یہ صحابی کا عقیدہ ہے. اوفا وعاتا اتنا وعدہ ہوا کرتے ہیں
اور اتنا دیتے ہیں کہ لینے والوں کی جوڑیاں چھوٹی ہو جاتی ہیں. ارے تو ہی نالا تھا تو ترکاریوں پہ کناٹ کر گیا، مگر نہ گلشن میں تو سامان تنگی دعویٰ بھی تھا. ارے کیا کیا دیتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے، اور نہیں کچھ نہیں مانگو تو شرک ہو جاتا ہے. ارے وہ بیچارے بھی سچے ہیں، وہ بھی بیچارے سچے. بھائی دو آدمی جو ہو جائے بیمار، ایک ہی ڈاکٹر کے پاس جائے، ایک کو آ جائے آرام، ایک کو نہ آئے. جس کو نہیں آیا وہ کہے گا نا میں نے آزما کے دیکھ لیا پہلے کچھ بھی نہیں ڈاکٹر کے، اور جس کو آرام آ گیا وہ کہے گا اللہ کی قسم میں گیا اس کے ہاتھ میں شفا ہے. ارے بھائی ان کے بھی گئے تھے، رب نے ان کا بھی ذکر کیا. قالوا لن نؤمن حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا وتكون لك من جنت من نخیل وعنب. ہم نہیں مان لائیں گے. ہاں یہ ہے ہمارے لیے چشمے جاری کر دے، کھجوروں انگوروں کے باغ لگا دے، یا آسمانوں پہ چڑھ دے، یا ہمیں موسم کا پہلے بتا دیا کر، یا ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دے. ہم نے اس کے بغیر ہم نہیں مان لائیں گے. رب نے کہا ظالموں کو اور کہو سمجھا ہے. اور کہو ان کو ہر ان کو بشر سونا، میں تو بشر سنوں، میں نہیں چشمے لگا سکتا، میں نہیں یہ بھاگ لگا سکتا، میں نہیں کچھ کر سکتا. وہ آج تک کہہ رہے ہیں. اور ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، نضر بن حارث بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، سارے تھے. آج تک کہہ رہے اللہ کی قسم، اللہ تو عزا کی قسم ہم نے آزما کے دیکھ لیا، نبی کچھ نہیں کر سکتا. ارے وہ بھی گئے، اب ہمارے بھی گئے، ذرا ہمارے کو بھی دیکھ رہے. فاروق اعظم آئے. یہ دو واقعے میں لگے ہیں کہ بعد میں بخاری کا یہ صلح حدیبیہ کا بھی ہے اور جنگ تبوک کا بھی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پیاس بڑی لگی ہے، نہ چلے ہیں، ان ذبح کر لیں، اونٹوں کی روٹیوں سے پانی نکال دیں. ٹھیک ہے ذبح کرنے لگے. پھر کیا نام آ گیا، کہا کیا کرنے لگے؟ کہا اونٹ ذبح کرنے لگے. کہا کیوں؟ اگر اونٹ ذبح کرو گے تم دینے کیسے جاؤ گے؟ کہا بھی زندہ رہیں گے تو جائیں گے نا، پانی نہیں ہے. کہا مصطفیٰ سے پوچھ لیا؟ کہا ہاں پوچھ لیا. کہا میری ذبح کرنے ذرا میں بھی پوچھ لیا ہوں. گئے یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا اونٹ ذبح کرنے کا؟ کہا نہیں میں نے تو حکم نہیں دیا، انہوں نے پوچھا تھا میں نے کہا کر دیا. یا رسول اللہ ہم اونٹ ذبح نہیں کریں گے. یا رسول اللہ ہم اونٹ ذبح نہیں کریں گے. کہا تو پھر عمر کیا کرو گے؟ پانی نہیں ہے. پانی یا رسول اللہ آپ سے لیں گے. یہ ہے نا عقیدہ. اچھا یہ عقیدہ تو لاؤ پیالہ لایا، اس میں ہاتھ رکھا، 5 انگلیوں سے 5 چشمے جاری ہو گئے. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھونکے، ندیاں ہیں پنجاب رحمت کی جاری. یہ ہمارا پنجاب ہے نا، ایک مصطفیٰ کا پنجاب ہے. یہ پنجاب کبھی سوکھے ہوتے ہیں دریا، کبھی کچھ ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا دریا سبحان اللہ. اب ایک وہ کہتے ہیں دیکھنا کوئی نہیں، وہ سچ کہتے ہیں بلکہ آدمی سے کہے تھپڑ مار کے کہیں گے ساری بھی دیکھتا نہیں تو یہ کوئی بات نہیں. جن کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے، شاہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا، تارے چلتے ہیں ہٹا کے وہ ہے قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سکھا کے وہ ہے ذرہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کیونکہ محبوب و محب میں نہیں دے رہتے. وہاں کہا تھا کھجوروں کے باغ لگا دو، میں نہیں لگا سکتا، آج تک کہہ رہے نہیں لگا سکتا. یہاں سلمان فارسی بیٹھے ہوئے 250 یا 350 سال ان کی عمر ہوئی ہے. بکتے بکاتے مدینے آئے، جب کھجوریں دیکھی نہ کہا رب نہ بھگائے، شہر تو وہی لگتا ہے. کہتے ہیں کھجور پہ چلا ہوا تھا، کھجوریں اتار رہا تھا، میرے مالک کا کزن آیا، اس نے بات کی یہ جو نبی ہے نا، میرے کانوں میں نبی کا لفظ پڑا، میں کانپنے لگا، قریب تھا میں گر جاتا. میں نے حوصلہ کیا، نیچے اترا، کہا کیا بات کر رہے تھے؟ کسی نبی کی بات کر رہے تھے. اس نے تھپڑ مارا، چل اپنا کام کر. میں پھر چڑھ گیا، شام کو تھوڑی سی کھجوریں لی، آدمیوں سے سنا تھا وہ نبی صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھائے گا، اور دونوں شانوں کے درمیان مورے نبوت ہوگی. کھجوریں لے کے گئے، ابھی مکہ مدینے نہیں پہنچے، ابھی قباء میں تھی، کھجوریں رکھی. ماں حاضر ہی یہ کیا ہے؟ حاضر ہی صدقہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صدقہ ہے، ذرا کھولو صحابہ سے ذرا کرو کھاؤ، لیکن خود نہ کھایا. حضرت سلمان کہتا دل میں کا ایک بشر. پھر کئی مہینے بعد
ٹائم نہیں دیتا تھا یہودی. کئی مہینے بعد گیا اس وقت آقا کے جو تھے وہ جنت البقیع میں تھے. پھر جا کے رکھی ماں حاضر یہ کیا ہے؟ اس کی حال ہدیہ یا رسول اللہ ہدیہ ہے. خود بھی کھایا, اس صحابہ کو بھی کہا تھا, کہا دو شرطیں تو پوری ہو گئی. اب ساتھ باتیں کر رہے ہیں, ساتھ پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہیں. میرے آقا نے قمیض اٹھائی, میں پھر تیسری بھی دیکھ لی. اب میرے منہ کو بوسا دیا اور چیخیں نکل گئی, رونے لگے. میرے آقا نے کہا سلمان اتنے 100 سال انتظار کرتا رہا, اب ملا ہے تو رونے لگے. رسول کیا کروں, ظالم آپ کی بارگاہ میں نہیں آنے دیتا. میرے محبوب نے مسکراتے ہوئے کہا جاؤ اس سے مقابلت کر لے. مقابلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے لکھنے کا کر لیتے پیسے دوں گا, آزاد ہو جاؤں گا, جا مقابلہ کر لے. کی رسول بوڑھا ہو گیا, اب کیا مقابلہ کروں, کیا اس کو دے سکوں گا؟ جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں گئے مسکراتے ہوئے, بڑا مقابلہ کر لے. وہ بھی ظالم ایسا کہا مجھے پتا ہے تو آزاد ہو کے مسلمانوں کی بارگاہ نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے. شرط وہ لگاؤں گا مہر میرے پاس جائے گا, جانے نہیں. کیا ان کو بھی حقا نے ہاتھ لگایا ہوا کہا کیا, کہا 300 کھجوریں لگا, 400 کیا سونا دے, تب آزاد کروں گا. پھر روکتے ہوئے آ گیا. پھر میرے محبوب نے سلمان آپ کیوں رو رہا ہے؟ کی اللہ شرط ہی ایسی لگائی. کہا کیا وہی شرط جو مکے والوں نے لگائی تھی کہ کھجوروں کے باغ لگا لے. تو کہا یا رسول اللہ وہ کہتا ہے 300 کھجوریں لگا. اب یہ بھی کہا وہاں میں تو گیا میں نے ملا تھا تو شرط لگا کے آئے, کبھی جہاں غلام آیا تھا. کہا چل اس سے پوچھ کے کدھر باغ لگانے. اپنے بھینسی بھائی کی مدد کرو. یا رسول اللہ کیا کرے, کھجوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے ڈھونڈ کے لاؤ. لائے 300 کھجور پوری کی. کہا چل اس سے پوچھ کدھر لگانا ہے باغ, یہاں لگانا ہے. مولا علی کو کہا تم سوراخ نکالو. مولا علی سوراخ نکالنے لگے. میرے آپس میں کھجوریں رکھنے لگے. کہتے ہیں حدیثی میں ہے مرغی کے انڈے سے چھوٹا تھا اور کبوتری کے انڈے سے تھوڑا بڑا تھا. اتنا سا سونا دیا, میں یہ بھیجا. یا رسول اللہ 400 کیا مانگتا ہے؟ کہا یہ نہیں دینا, کاٹتے جانا ہے اور دیتے جانا ہے. پورا سامان کاٹنے لگے, دینے لگے. ادھر 300 کھجور لگ گئی, ادھر 300 کھجور پوری ہو گئی. ہر لگ گیا, پک گئے. سامان مسکراتے ہوئے آئے. میرے آقا نے کہا سنا عرض کی یا رسول اللہ وہ تو 400 کیا مانگتا تھا, وہ 40 من مانگتا تب بھی ہو جانا تھا. ارے وہ کہتے ہیں دیتا نہیں جس کو, جن کو دیتا ہے وہ تو کہتے ہیں کہ میرے کریم سے اگر خطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں, اور ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو, منگتے خالی آپ نہ لوٹے, اتنی ملی خیرات نہ پوچھو. وقت جو ہے وہ تقریباً ہو گیا ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں, کس کس کا ذکر کروں, کس کس نے پھر تو کہے گا نا یا شعر ہی پڑھ دیے سارے, اور پھر سارے ایسوں کا ذکر کیا جنہوں نے ایک کو دیکھا تھا. ارے کسی نے یوسف کو دیکھا ہوتا, کسی نے عیسیٰ کو دیکھا ہوتا, کسی نے داؤد کو دیکھا ہوتا, تب بات بنتی تھی نا. میں کہتا ہوں ہاں یہ تو مان لو نا کہ غلاموں کا ذکر کیا ہے تو غلام جو ہے وہ صرف تعریف ہی کرتے ہیں. لیکن چلیے کسی ایسے سے بھی پوچھ لیتے ہیں, کسی ایسے سے پوچھے جس نے سب کو دیکھا. تو میں نے کیا پوچھنا ہے, مصطفیٰ نے خود ہی پوچھا. یہ ہمارے لیے آقا نے سارے بندوبست پہلے دیا ہوا ہے. مصطفیٰ نے پہلے پوچھا جبرائیل تو نے تو ساری دنیا دیکھی, یہ تو بتا کہ کوئی ہماری جیسا نہیں دیکھا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے کھالے سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک میں یک بنایا. یہی پوچھئے تو صحیح نا تو نے کسی کو دیکھا, کہا گردیدم مہر بتم ورزیدم بسیار خوبا دیدم, لیکن تو چیزیں دیگری کدب تو اللہ بشارے کہا رمضان کہا علم عجب مصر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچے خوبا ہمہ دارا تو تنہا داری. آقا میں نے تو آدم صفی اللہ بھی دیکھے, میں نے ابراہیم نجی اللہ, نوح نجی اللہ بھی دیکھے, میں نے تو ابراہیم خلیل اللہ بھی دیکھے, میں نے تو سعد وزی اللہ بھی دیکھے, میں نے تو اسماعیل ذبیح اللہ بھی دیکھے, میں نے تو موسیٰ کلیم اللہ بھی دیکھے, میں نے ایوب جیسے صابر دیکھے, میں نے یعقوب جیسے نبی دیکھے, میں نے یحییٰ اور زکریا اور عیسیٰ جیسے روح اللہ دیکھے. لیکن آقا خدا کی قسم میں نے سب کچھ دیکھا لیکن تیرے جیسا کوئی نہیں دیکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, اعزاز رضا, اعزاز حضور محدث اعظم پاکستان, علماء اہل سنت.
درود و سلام پڑھیے اور بیٹھ جاؤ، درود و سلام پڑھتے ہوئے. لو جی آخری بات یہ پوچھیے محترم اعظم پاکستان سے، یہ انہوں نے دیکھا ان سے پوچھیے، کہ جس نے دیکھا اس سے پوچھیے، ان سے پوچھیے کیا ہوا ہے جو ساری دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے. یہ فیصل آباد میں کون تھا آپ کے ساتھ؟ تو آئیے آخری بات کرتا ہوں، جس نے دیکھا اس سے پوچھیے کہ دیکھنے والوں تم نے کیسا دیکھا. وہ پیر میر علی شاہ صاحب گلوی نے دیکھا تو دکان اٹھے دکھ چند بدرشا شانی متھے چند لاکھ نورانی خالی ضرور اکھ مستانی مخمور رکھی ہیں مر بریاں اس صورت میں جان آکھا جان آکھا کہ جانے جہان آکھا سچ آکھا کہ رب دی شان آکھا یہ شان بشانہ سب بنیا. یہ انہوں کی دعا تو قبول ہو گئی. آئیے ہماری بھی دعائیں قبول ہو جائے، ہماری بھی دعائیں قبول ہو جائیں. آپ ان کی تو ہو گئی، ہم بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ قبول ہوگی. یہ ہو صورت شادہ پیش نظر رہے وقت نظر کے روزے اشر وچ قبر تے پوتھی جد دوسی گزر تد کھوٹیاں تھی سن سب کھریاں. سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. اتھے دیکھ رہی سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے دیکھی سنا مستاق حکیم کتنے جا رہی ہیں. ارے جس نے دیکھا ہے اس سے پوچھو دیکھنے والوں کیوں آگے کر دیا، کیوں آگے ایسے نہیں. میری تیری طرح دیکھتے امام کون ہے، ہم دیکھتے ہیں امام کون ہے. یا نبیوں نے ایسے ہی آگے کھڑا کر لیا تھا؟ نہیں، نبیوں نے سب سے احسن مانا، سب سے عالم مانا، سب سے اکرم مانا، سب سے احسن مانا، تب آگے کھڑا کیا. تب مصطفیٰ نے نماز پڑھائی اور سب نے پیچھے نماز پڑھ کے یہ بتا دیا نام نبیوں کے یوں تو بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، پر مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، پہلے سے جو آئے ہوئے ہیں. اسی دعا پہ اجازت چاہوں گا کہ میں وہ سنی ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیہ